بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل آپ کو فعل کی اقسام لکھنے کے لیے دی گئی تھی، یقیناً آپ نے نوٹ بک پر لکھ لی ہوں گی۔ آج آپ کو درسی کتاب کا ایک نیا سبق پڑھایا جائے گا۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ آج ہم اپنے نئے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شہری دفاع۔ کیا عنوان ہے بیٹا؟ شہری دفاع، یعنی اپنے شہر کی حفاظت کرنا۔ آج آپ ایک سبق کو پڑھ کر آپ کے اندر ابتدائی طبی امداد کی ضرورت اور اہمیت سے آپ آگاہ ہوں گے، اور دوسرا آپ کے اندر انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بیٹا آپ چلتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف، اور ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی حل کروائے جائیں گے۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ لپک کر مانا بیٹا جلدی سے۔ دوسری طرف سے اس کے ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا، کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ایمرجنسی کا مطلب فوری ضرورت، فوری ضرورت۔ اس دوران اس کی ابی بھی آ گئی اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ ظالم قواعد کے روز سنبھال کا سیگا، یعنی ظلم کرنے والے، خام خواہ بلا وجہ بے گناہ معصوم شہریوں کو ہلاک کر رہی ہیں۔ اس نے امی جان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی حامد نے اپنی والدہ سے پوچھا کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یعنی ایسا کرنے والے لوگ، شہریوں کو ہلاک کرنے والے، ظلم کرنے والے لوگ یہ نہیں چاہتے ہمارا ملک ترقی کے راہ پہ گامزن ہو، ہماری قوم ترقی کرے۔ یہ ہمارے ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن یعنی چلے، خوشحال اچھی حالت میں آئے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ یعنی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل یعنی لگاتار سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض، سکے پیسے عوض بدلے قیمتی جانوں کا سودا کرتی ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتی ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن کرتی ہیں۔ آپریشن کا معنی بیٹا چیر پھاڑ کا علاج کرنا، یعنی چیر پھاڑ کر علاج کرنا، اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کا مطلب ہے کہ مریض کا کیا جانے والا پہلا علاج، یعنی سب سے پہلے مریض کا جو علاج کیا جاتا ہے کہیں بھی متاثرہ شخص، اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا، یعنی ایسا ادارہ بنایا ہوا ہے حکومت نے جس کا نام محکمہ شہری دفاع۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول یعنی مناسب انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکار یعنی کام کرنے والے بلا معاوضہ رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ابتدائی طبی امداد کو شعور یعنی پہچان، شعور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے حادثات قواعد کے روح سے جمع واحد حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بھی قواعد کی روح سے جمع واحد فرد بر وقت پر ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں۔ دم توڑ کا مطلب یعنی
مر جانا، یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ معذور مانا اپاہج۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے، یعنی واقع ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو ہمیں وہاں جمگھٹا مانا ہجوم، بھیڑ، زیادہ رش نہیں بنا لینا چاہیے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی رکاوٹ سے مراد رک جاتی ہے۔ ہنگامی حالت کا مطلب ناگہانی صورت۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین، یعنی مخصوص کرنا، مقرر کرنا، تعین لازمی کرنا چاہیے، اور ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ آگاہی کا مطلب واقفیت، بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگ کو بجھانے والے آلات قواعد کے روح سے جمع واحد آلہ۔ تو بیٹا یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، آلہ اسم نکرہ کی آپ نے اقسام پڑھی تھی، اس میں ایک اسم آلہ عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو، یعنی مشکل پیش نہ آئے۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی کہتی ہیں 3 کونوں والی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کا مطلب لٹکا دینا، گلے میں ڈالنا۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کپچیاں کہتی ہیں بیٹا لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ آپ نے لکڑی کا پیمانہ بھی دیکھا ہوگا، اس طرح کی تختیاں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف قواعد کے روح سے جمع واحد طرف، یعنی دونوں طرف رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں کہتی ہیں تہوں والا کپڑا، یعنی ایک کپڑا اس پر تہ لگائی پھر دوبارہ تہوں والا کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخمی کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج یعنی نکلنا بند ہو جائے۔ دیکھیں بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بازو کی ہڈی ٹوٹی ہو تو ایک کپڑے کی تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں لٹکا دیا جائے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی تختیاں ٹوٹی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر سے لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہڈی کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو تہوں والا کپڑا ٹھنڈے پانی بھگو کر اس خون بہنے والی جگہ پر رکھا جائے تو یقیناً وہ خون بہنا بند ہو جائے گا۔ آگے اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیں اور زمین پر لوٹنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ دیکھیے بیٹا آپ نے اس پیراگراف میں پڑھا اگر کسی کو آگ لگ جائے کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ سے چہروں کو ڈھانپ لے، زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس موجود ہو تو جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کھیس، موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھاگنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ بھاگنے سے آگ زیادہ لگتی ہے۔ حامد نے پوچھا ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے، اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی یعنی غیر قدرتی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے۔ دیکھیں اس پیراگراف میں ڈوبنے حوالے سے یعنی اگر کوئی ڈوب جائے تو اسے ابتدائی طبی امداد کیسے دینی چاہیے۔ آگے اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر یعنی زور سے باندھیں۔ سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ مانا رگڑ کر نکال دیں۔ متاثرہ جگہ یعنی اثر کی ہوئی جگہ متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں۔ مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچایا جائے۔ اب بیٹا اس پیراگراف میں یعنی سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کا خیال کیسے کرنا ہے، کپڑا کہاں پہ باندھنا ہے، آپ نے اس پیراگراف میں ابھی
سنا، یقین میں آپ کو سانپ کے ڈسے ہوئے کو ابتدائی طبی امداد کیسے دینی ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آگے بیٹا حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں؟ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس یعنی ابتدائی طبی امداد والا ڈبہ موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔ حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا، فرسٹ ایڈ باکس یعنی ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے ایسا باکس آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو فرسٹ ایڈ باکس کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا ڈبہ، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنچر، یہ ایک دوا ہے جو زخموں پر لگاتے ہیں، آیوڈین کی بوتل، یہ بھی زخموں پر لگائی جانے والی دوا، بورک ایسڈ، یہ بھی ایک دوا ہے زخم پر لگانے والا مرہم، اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ ابتدائی طبی امداد جو بیٹا فراہم کرتے ہیں دیتے ہیں ان کے پاس فرسٹ ایڈ باکس آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہوتا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے مریض کو سب سے پہلے مریض کا علاج کیا جاتا ہے، پھر اسے ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ حامد کے پوچھنے پر کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے، یعنی ایک خاص؟ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال یعنی کام کرتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا یعنی اونچی بہت بڑی عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک ادارہ، یہ ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے والا ادارہ ریسکیو 112 یہ ادارہ یہی کام کرتا ہے، اور رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنا، پھر آگ بجھانے کا کام، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنا، بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت۔ آپ نے ریسکیو کے رضاکاروں کو عملی شکل میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا، اور خندقیں مطلب کھودی ہوئی جگہ کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ جیسے آپ نے بارڈرز کے یعنی ملک کی سرحدوں میں، ہماری ملک کی سرحدوں پہ آپ دیکھا ہوگا مورچے جنہیں کہا جاتا ہے، اپنی دفاع کے لیے پاک فوج نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ بلیک آؤٹ کا کیا مطلب بیٹا؟ بلیک آؤٹ کا مطلب یہ ہے مکمل اندھیرا اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ یعنی ہمت اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے، اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ یعنی مستعد کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا، ابا جان کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ ابا جان نے کہا کیوں نہیں، تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوان کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ ابا جان میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا۔ حامد نے پرجوش انداز میں کہا، یعنی جوش کے ساتھ، بھرپور جوش کے ساتھ۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی یعنی شاباش دی اور کہا، شاباش حامد شاباش۔ بیٹا یہ تھی آج کے سبق کی بلند خوانی، مشکل الفاظ کے معنی اور تفہیم۔ امید ہے تمام طلباء از خود مشکل الفاظ کے معنی جو سمجھائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، نوٹ بک پر لکھ لیں گے۔ بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری ہے 29 جولائی بروز بدھ، سبق شہری دفاع کے الفاظ معنی لکھیں، یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔